بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری بھی خواہش تھی کہ اپنے ہم خیال اور ناڈر ساتھیوں کا ایسا گروہ بناؤں جو پاکستان کے دشمن اور اسلام کے خلاف کام کرنے والے ممالک کی متحرک جاسوس ایجنسیوں اور ان کی حکومتوں کو تگنی کا ناچ نچا سکیں۔ میرے اب تک کے تجربے سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ سوائے اسرائیل کے موساد کے پاکستان کے خلاف کام کرنے والی ساری خفیہ ایجنسیاں صرف اپنے وطن کی محبت کے لیے نہیں بلکہ پیسے کے اصول کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ صرف اسرائیلی موساد عظیم تر اسرائیل کے قیام کا خواب حقیقت بنانے کے لیے دل و جان سے کوشاں ہے۔ لڑنے کا مزہ بھی تب آتا ہے جہاں مقابلہ برابر کا ہو۔ کرنل مزمل کی آفر سے مجھے اپنی خیالی منزل حقیقت میں تبدیل ہوتے دکھائی دینے لگی۔ اگلی رات میں نے فون کر کے اس کی شمولیت کو بازد شوق خوش آمدید کہا۔ راجہ تریدیو سے بڑی مشکل سے رابطہ ہوا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی، لڑکا اور خزانے کے ساتھ میں بینکاک پہنچ گیا ہوں اور میرے ہمراہ اس کی بیوی اور لڑکے کے علاوہ چند ساتھی بھی ہیں جن کے لیے پاکستانی پاسپورٹ درکار ہیں، تو راجے نے کہا کہ پاکستانی ایمبیسی والے پاسپورٹ بنانے میں 5-6 روز لگا دیں گے، اس لیے خزانہ لینے کے لیے میں فوری طور پر خود بینکاک آ جاتا ہوں۔ تو میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہم سب پاکستان پہنچ نہ جائیں میں خزانہ تمہیں نہیں دوں گا۔ راجہ میرے اس جواب سے چراغپا تو بہت ہوا، لیکن بینکاک میں اس کی کیا چلتی تھی اور مجھے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھ سے بلا وجہ تکرار کرنے والے اور رعب ڈالنے والوں کو میں اپنی زبان سے جواب دینے کے بجائے پستول یا ریوالور کی گولی سے جواب دیتا ہوں، اور ان ہتھیاروں سے چلی ہوئی گولیاں کسی چھوٹے بڑے، صاحب اقتدار یا مجبور دولت مند یا غریب میں ہرگز تمیز نہیں کرتی۔ راجے نے مجبور ہو کر کہا کہ وہ آج ہی بینکاک میں پاکستانی سفیر کو ہدایت دے گا کہ یعنی کسی سوال جواب کے بغیر میری دی ہوئی لسٹ کے مطابق پاسپورٹ بنوا دے۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بھی یکے بعد دیگر بات ہوئی۔ دونوں نے ہمارے باخیریت بینکاک پہنچنے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں پاکستان میں چند روز ہی قیام کر سکوں گا۔ ہندوؤں کے مقولے کے مطابق مجھ پر سنیچر سوار ہے، لہذا کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتا۔ کیسر اور سپنا بھی شاید میرے ہمراہ پاکستان جائیں اور ساتھ ہی واپس آئیں۔ پاکستان کے خیر خواہ چند بنگلہ دیشی بھی دل و جان سے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں۔ کیسر کے ساتھی بھی ہمارے مشن میں ساتھ دینے کا وعدہ کر کے دلی میں ہیں۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں نے جس خاردار وادی میں قدم رکھا ہے اسے اس طرح سے عبور کروں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے رستہ بن جائے، اور یا پھر یہ وادی خاروں سے پاک ہو کر مہکتے پھولوں سے بھر جائے۔ مستان اور یوسف کو میں مختصر اپنے گھریلو حالات کی سنگینی بتا چکا تھا، لہذا وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنی گھریلو پریشانیوں سے گھبرا کر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لوں۔ دونوں نے یہی کہا کہ بہتر یہی ہے کہ پاکستان میں اپنے قیام کو مختصر کر کے 1 مہینہ بینکاک، سنگاپور اور ملیشیا میں مخصوص تفریح کرنے کے لیے گزار دوں۔ تمہیں اس وقت سکون اور آرام کی بہت ضرورت ہے۔ اس 1 مہینے میں دل اور دماغ پر کوئی بوجھ نہ رکھو۔ اسی دوران اگر تمہارے بنگلہ دیشی ساتھی اور کیسر کے ساتھ مشنوں میں لائے ہوئے لڑکے بھی تمہارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو گئے تو بے شک اپنے فیصلے کے مطابق اپنا گروہ تشکیل دے کر اپنے مشن کو آگے بڑھاؤ۔ ہم دونوں تمہاری ہر ممکن نہ صرف مدد کریں گے بلکہ تمہیں اندرونی اور انتہائی خفیہ ان چالوں سے بھی آگاہ کریں گے۔
جو دنیا بھر میں پاکستان دشمن عناصر نے اسلام کے اس قلعے کو سر کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہے، جبکہ ان پر عمل پیرا بھی ہیں۔ اتنی ٹیلی فون کالز کے بعد جب میں ہوٹل لوٹا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے ریسیپشن سے کمرے کی چابی لی تو ساتھ ہی سپنا کی لکھی ہوئی 2 چٹھیاں بھی ملیں کہ مجھے فوراً ملیں۔ میں سخت اذیت میں ہوں۔ میں نے وہیں سے ہاؤس ٹیلی فون پر سپنا سے بات کی تو اس کی روندی ہوئی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خاصی دیر تک روتی رہی ہے۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں گیا تو سپنا نے بتایا کہ راجے کا لڑکا صبح سے کئی بار نہ صرف ٹیلی فون پر اسے پریشان کر چکا ہے بلکہ 4 مرتبہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے اندر بلانے کے لیے زور دے رہا ہے۔ راجے کا لڑکا میرے لیے مصیبت بن چکا تھا۔ میں نے قیصر کو بھی سپنا کے کمرے میں ہی بلوا لیا اور راجے کے لڑکے کو بھی فون پر کہا کہ وہ سپنا کے کمرے میں آئے، اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا کہ باتیں تمہیں کرنی ہیں، لہٰذا تم میرے کمرے میں آؤ، اور یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارا محتاج نہیں بلکہ راجا تریدیو کا لڑکا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے نمبر 2 اور اس کے ایک ساتھی کو یہیں بلوا لیا ہم چاروں لڑکے کے کمرے کی طرف گئے۔ دروازے کے سامنے صرف میں کھڑا رہا اور میرے تینوں ساتھی دونوں سائیڈوں سے لگے ہوئے تھے۔ دروازہ کھٹکانے پر ایک تھائی نے دروازہ کھولا جو شکل سے ہی گنڈا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کماش کے 3 اور تھائی موجود تھے اور بعد دوپہر شراب کی محفل کا آغاز ہو چکا تھا۔ دن کے وقت پینے والے زیادہ تر جن اور برین سے آغاز کرتے ہیں۔ ان گنڈوں نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے میز پر 3 بڑے چاقو اور ایک پسٹل رکھا ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو راجے کے لڑکے اور چاروں تھائیوں نے میری آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ان کے اسلحے کی نمائش، اس بچگانہ حرکت سے میں ہنس پڑا۔ میرے پیچھے قیصر، نمبر 2 اور اس کا ساتھی بھی کمرے میں آ گئے۔ میں اس ہوٹل میں کوئی ہنگامہ کرنا نہیں چاہتا تھا اور میرا مقصد صرف یہ تھا کہ راجے کے لڑکے کو اچھی طرح سے سبق دیا جائے۔ میں وہیں کھڑے نمبر 2 کو انگریزی میں کہا کہ ان سور کی اولاد تھائیوں کو بتائے کہ میں کون ہوں اور خنسا سے میرے کیسے تعلقات ہیں۔ نمبر 2 نے بامشکل 2 منٹ میں تھائی زبان میں انہیں مخاطب کیا اور 2 بارہ خنسا کا نام لیا۔ سپنا بھی ہمارے پیچھے پیچھے اس کمرے میں آ چکی تھی۔ نمبر 2 کی 2 منٹ کی تعارفی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ چاروں تھائی اپنے اپنے اسلحے اٹھا کر جانے لگے تو میں نے انہیں انگریزی میں کہا، انہیں یہیں چھوڑ جاؤ۔ وہ پس و پیش کرنے لگے تو میں نے اپنا پسٹل نکال لیا۔ ادھر قیصر نے نمبر 2 کے ساتھی کے ساتھ ان چاروں کو دپڑ مارنے شروع کیے۔ دپڑ لگنے کی دیر تھی کہ چاروں گنڈے اپنا اسلحہ وہیں چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گئے۔ راجے کا لڑکا گزشتہ شام سے مسلسل شراب پینے سے خود کو چوہے کے بجائے شیر سمجھنے لگا تھا۔ تھائی گنڈوں کو بھاگتے دیکھ کر میز پر پڑے پسٹل کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے میں نے ایک زوردار کک جمائی۔ وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا فرش پر جا گرا۔ میرے اشارے پر نمبر 2 اور اس کے ساتھی نے اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ میں نے اسے کہا، تم سپنا کو اپنے کمرے میں بلا رہے تھے اور اس میں ناکام ہو کر کئی بار اس کے کمرے میں جانے کی کوشش بھی کی۔ اب سپنا تمہارے سامنے ہے، بولو اسے کیا کہنا چاہتے ہو؟ راجے کا لڑکا بولا، یہ اپنے قبیلے کے سردار کی داشتہ تھی اور پھر میرے بھائی کے ساتھ بھی ایک رات گزار چکی ہے۔ اگر میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ میں اس بدگماش لڑکے کے ساتھ کچھ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ قیصر نے اسے پکڑ کر اس کی دھنائی شروع کر دی، جس میں نمبر 2 اور اس کا ساتھی بھی شریک ہو گئے اور اسے اس وقت چھوڑا جب وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اور دروازہ بند کر کے
ہم اس کے کمرے سے باہر آ گئے۔ مجھے آج سپنا سے اس کے ماضی کے متعلق کچھ سوال پوچھنے تھے، لیکن میں نے انہیں اگلے دن پر ملتوی کر دیا اور کھانا کھا کر پاکستانی سفارتخانے چل دیا۔ چلنے سے پہلے میں نے قیصر کو کہا کہ ہوٹل میں ہی فوٹوگرافر کی دکان سے سپنا رانی اور اس کے لڑکے رضی اور اس کی بیوی مسز ڈیور اور سونیا کے پاسپورٹ سائز کی 6 فوٹو بنوائے۔ سونیا کا نام میں نے اپنے پاسپورٹ پر درج کروانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ راجے کو کسی قسم کا بھی سونیا کے متعلق شک پیدا ہو۔ میں یہ سب پیش بندی کے لیے کر رہا تھا کیونکہ سونیا اتنی پیاری گڑیا جیسی معصوم بچی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ اسے اپنی بیٹی بنا لوں، لیکن جب اپنے گھر کی طرف دیکھتا تو دل کہتا تھا کہ کیوں اس معصوم بچی کو اس جہنم میں دھکیلنے کا سوچ رہے ہو جس سے تم خود بچتے پھرتے ہو۔ بینکاک میں پاکستانی سفارتخانہ گریس ہوٹل کے بالکل سامنے سڑک کی دوسری جانب واقع ہے۔ گیٹ پر ہی پہرے دار نے مجھ سے ایسے ذاتی سوالات پوچھے جیسے شادی کے طالب کسی امیدوار سے لڑکی کے والدین پوچھتے ہیں۔ اس کے سب سوالوں کے بے حد تحمل سے جواب دینے کے بعد اس نے مجھے 3rd سیکٹری تک جانے کی اجازت دی۔ سفارتخانے کے 4 دیواری میں داخل ہوتے ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زندہ فرعونوں کی سلطنت میں آ گیا ہوں۔ آدھے گھنٹے انتظار کرنے کے بعد 3rd سیکٹری نے مجھے فرش باریابی بخشا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سفیر صاحب سے ملنا ہے، تو اس نے میرے پاسپورٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، کیا مقررہ وقت سے زیادہ قیام کا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، جناب مجھے ایک ذاتی کام کے سلسلے میں سفیر صاحب کو ملنا ہے اور انہیں اسلام آباد سے میری آمد کی اطلاع بھی مل چکی ہے۔ سیکرٹری نے 2 ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک تم اپنا مسئلہ مجھے نہیں بتاؤ گے سفیر تک نہیں جا سکتے۔ پاسپورٹ پر میرا نام رابرٹ مائیکل اور مذہب عیسائیت درج تھا، اس لیے بھی مجھ سے اچھوتوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ سفارتخانے کے ایک چپڑاسی کو 100 بات تھائی کرنسی نذرانہ پیش کیا تو اس نے بتایا کہ پہلی منزل پر آخری کمرہ سفیر کا ہے اور پہلے اس کے پرائیویٹ سیکرٹری سے اجازت لینی ہوگی۔ میں کھٹمنڈو میں پاکستانی سفارتخانے سے گارڈ سے لے کر سفیر تک کی فرعونیت کو نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ انہیں تیر کی طرح سیدھا بھی کر چکا تھا۔ میں پہلی منزل پر گیا اور پرائیویٹ سیکرٹری کے کمرے کے باہر چپڑاسی کے منع کرنے کے باوجود اندر چلا گیا۔ چپڑاسی میرے پیچھے ہی اندر آیا اور سیکرٹری کو میری گستاخی کا بتایا۔ مجھے سفیر سے ملنا ہے، میں نے اس کی غصے سے بھری نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تم بغیر اجازت لیے اندر کیوں آئے ہو؟ پرائیویٹ سیکرٹری نے تہمکانہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ سفارتخانہ تمہاری ماں کے جہیز کا حصہ نہیں بلکہ پاکستانی عوام کی ملکیت ہے، اور اگر 5 منٹ کے اندر تم نے مجھے سفیر سے نہ ملایا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ میں نے اسے کہتے ہوئے اس کی ٹیبل پر سے کاغذ اور قلم اٹھایا اور اس پر راجہ تریدیو کے حوالے سے لکھا کہ مجھے فوری ملنا ہے۔ یہ کاغذ اس کے سامنے رکھ کر میں نے پسٹل نکالا اور اس کی نال سے اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ سفیر کے کمرے میں جائے۔ جو کام شرافت، اخلاق اور تحمل مزاجی سے نہ ہو سکا وہ کام پسٹل کی نال نے کر دکھایا۔ سیکرٹری میرے کاغذ لے کر سفیر کے کمرے کی طرف گیا، میں اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو میں اس کے ساتھ ہی میں بھی کمرے میں چلا گیا۔ شاندار فرنیچر سے آراستہ اس بڑے کمرے میں ابنوس کی لکڑی آفس ٹیبل کے پیچھے سفیر صاحب ایگزیکٹو چیئر پر بیٹھے تھے۔ یہی وقت تھا کہ یا میں اینک کے پیچھے اس کی گھورتی آنکھوں اور ماتھے پر پڑی شکنوں سے متاثر ہو کر ہتھیار ڈال دیتا یا اپنے طرز عمل سے اسے احساس دلاتا کہ یہ شخص اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی سے بھی نکل سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سفیر کہے میں اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور جوتوں سمیت پاؤں اس کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا،
सफरखाने के गेट से लेकर तुम्हारे कमरे में आने तक मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि अवामी ख़जाने पर पलने वाले चपड़ासी और गार्ड से लेकर तुम तक अवामी खादम खुद को पाकिस्तान के खुद मुख्तार मालिक समझते हो, और तुम्हारी यही गलत फहमी दूर करने के लिए मैंने अपनी शरफाना कोशिश को नाकाम होते देखकर पिस्टल का सहारा लिया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये बनावटी इज्जत बनी रहे तो अपने पीए को कमरे से बाहर भेजो, वरना कल के अखबारात की शाह सुर्खियों में तुम्हारे मुतल्लक खबरें शाया होंगी। सफ़ीर ने मेरे तेवर देखते हुए पीए को जाने और चाय लाने का हुक्म दिया। अभी तक इसने मेरे चंद सथरी कागज़ नहीं पढ़े थे। मैंने इसे कहा कि राजा त्रिदेव ने आज इसे हदायत दी होगी। मैं कल दिन को फिर आऊँगा और मुझे अपने हमराहियों के लिए 2 घंटे के अंदर पासपोर्ट मिल जाने चाहिए। ये कहकर मैं उठा और सफ़ीर के चाय पीने के लिए ज़ोर देने के बावजूद कमरे से निकलते वक्त इसे कहा, अपने स्टाफ को बता देना कि हमें बगैर किसी रोक टोक के तुम्हारे पास आने दिया जाए, और तुम भी किसी फर्जी मीटिंग का उज़र करके ना तो सफरखाने से गायब होना और ना ही हमें इंतज़ार करने का कहा जाए। मैं तुम्हारी रिहाइशगाह और तुम्हारी फैमिली के अफराद के मुताल्लिक़ पूरी जानकारी रखता हूँ। मुझे इस बात पर मजबूर ना करना कि मुझे सफरखाने के बजाय तुम्हारे घर पर दस्तक देनी पड़े। ये कहकर मैं सफरखाने से बाहर आ गया। मैं जानता था कि मेरे तर्ज अमल शरीफाना ना था, लेकिन ये भी जानता था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चाय पीने के लिए मैंने सामने ही ग्रीस होटल में चला गया। ये होटल मिडल ईस्ट के तेल की दौलत और माला माल अरब शेखों और इनके अवारियों के लिए मखसूस है। इस होटल में अरबी तर्ज रिहाइश से आरास्ता कमरे, फर्शी नशिस्तों के लिए कीमती ईरानी कालीन, दीवारों के लिए गाव तकिए और जा बजा बड़े हुक्के जिन्हें अरबी ज़ुबान में शीशा कहते हैं, पड़े हुए थे। हम जैसे गरीबों को तो इस होटल वाले घास भी नहीं डालते। अपने ममालिक में इस्लामी कवानीन की सख्ती से निकलकर यहाँ पहुँचकर ये शेख बेलगाम घोड़े की तरह हर किस्म की इखलाकी हदूद को फांद जाते हैं। मुसलमानों में तस्बीह, हिंदुओं में माला और ईसाइयों में बड़ी तस्बीह का मैंने एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते देखा है, यानी अपने अपने अकीदे और मज़हब के मुताबिक इबादत करना। लेकिन ग्रीस होटल में पहली बार मैंने थाई ज़ुबान से बहरा इस 50 साल के अरब शेख को, जिन्हें इनके अवारियों ने दोनों जानब से थाम रखा था, फाहिशा औरतों से तस्बीह के दाने गिराकर बाव ताव करता देखा। इन बूढ़े शेख के बुढ़ापे की बाइस जिस्मानी हालत ऐसी थी कि अपने कदमों पे बगैर सहारे के खड़े भी नहीं हो सकते थे। लेकिन एक वक्त में 6 फाहिशा औरतें सारी रात इनके साथ बिस्तर गर्म करती थी। गो हाथ में जुम्बश नहीं, आंखों में दम तो है, रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे। मैं अपने होटल में वापस लौटा तो कैसर ने मुझे बताया कि सब की पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें बनवा ली गई हैं। इससे फारिग हुआ तो रानी का पैगाम मिला। मैं रानी के कमरे में गया तो रानी ने शिकवा किया कि मैंने और मेरे साथियों ने इसके लड़के को मारा है। मैंने इसके लड़के की तमाम हरकत इसे बताकर कहा, जब तक आप लोग मेरे साथ हैं इस वक्त तक ये मेरी जिम्मेदारी है कि सब का ख्याल रखूं और किसी के साथ भी ज्यादती ना होने दूं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे लड़के की जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने की इजाज़त दे दूं ताकि एक और सोनिया दुनिया में आ जाए? तुम्हारे लड़के को तो मैं बहुत ज़्यादा सज़ा देना चाहता था। वो थाई गुंडों का पिस्तौल उठाकर हम पर फायर करना चाहता था, और मेरा ये असूल है कि जब किसी की पिस्तौल या किसी असले की नाल का रुख मेरे या मेरे साथियों की तरफ होता है तो फिर मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। अपने लड़के को अच्छी तरह से समझा दो कि अगर आइंदा इसने ऐसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। मेरी भी ख्वाहिश थी
کہ اپنے ہم خیال اور ناڈر ساتھیوں کا ایسا گروہ بناؤں جو پاکستان کے دشمن اور اسلام کے خلاف کام کرنے والے ممالک کی متحرک جاسوس ایجنسیوں اور ان کی حکومتوں کو تگنی کا ناچ نچا سکیں۔ میرے اب تک کے تجربے سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ سوائے اسرائیل کے موساد کے پاکستان کے خلاف کام کرنے والی ساری خفیہ ایجنسیاں صرف اپنے وطن کی محبت کے لیے نہیں بلکہ